بنگالی زبان کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس نے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی۔ مشرقی پاکستان میں جتنی بھی علیحدہ وطن کی تاریخیں شروع ہوئی ان سب کی بنیاد بنگالی زبان کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔ 1947 میں پاکستان نے آزادی حاصل کی تو پاکستان کے دو حصے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان کو 1956 تک مشرقی بنگال کہا جاتا تھا۔ 1956 کے آئین میں مشرقی بنگال کو مشرقی پاکستان کا نام دیا گیا۔ 1947 میں پاکستان آزاد کروانے کے بعد پاکستان کے سرکردہ رہنما پاکستان کو ایک الگ شناخت دینے میں مصروف ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا ایک الگ کلچر ہو، ایک الگ مذہب ہو، ایک الگ زبان ہو اور ایک الگ سا رہن سہن ہو۔ 1947 میں ایک بنگالی لیڈر دھریندرا ناتھ دتا نے پرپوزل دیا کہ آئین ساز اسمبلی میں بنگالی زبان بولنے کی اجازت دی جائے اور آفیشیل کاموں میں بنگالی زبان کو استعمال کیا جائے، مگر لیاقت علی خان اور مسلم لیگ نے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ پرپوزل پاکستانی عوام کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان بنتے ہی ایک مسئلہ سامنے یہ آیا کہ کون سی زبان کو ریاست کی زبان کا درجہ دیا جائے۔ اس وجہ سے دو دھڑے سامنے آئے اور دو ہی رائے سامنے آئی۔ ایک دھڑا چاہتا تھا کہ صرف اور صرف اردو زبان کو ریاستی زبان کا درجہ دیا جائے کیونکہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور اردو کا سکرپٹ عربی اور فارسی سے ملتا جلتا ہے۔ یاد رہے کہ 1947 میں اردو زبان بولنے والے لوگوں کی تعداد صرف 3.5% تھی۔ دوسرا دھڑا کہتا تھا کہ اردو کے ساتھ ساتھ اکثریت کی بولنے والی زبان کو بھی ریاستی زبان کا درجہ دیا جائے۔ وہ اکثریت کی بولنے والی زبان تھی بنگالی۔ یاد رہے کہ 38% لوگ اس وقت بنگالی زبان بولتے تھے۔ وہ دھڑا جو کہتا تھا کہ صرف اردو زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے ان کا تعلق یو پی اور علی گڑھ سے تھا، اور وہ دھڑا جو کہتا تھا کہ اردو کے ساتھ بنگالی زبان کو بھی ریاستی زبان کا درجہ دیا جائے اس دھڑے کا تعلق بنگال سے تھا۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان جو یو پی سے آئے تھے، انہوں نے قائد اعظم کو کنونس کیا کہ صرف اور صرف اردو زبان کو ہی قومی زبان کا درجہ دیا جائے کیونکہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، لہٰذا اردو زبان کو قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ صرف اردو کو قومی زبان کا درجہ دینے پر مشرقی پاکستان میں احتجاج شروع ہو گئے۔ 19 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا اور ریس کورس گراؤنڈ میں ایک مشہور تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی زبان صرف اردو ہوگی اور کوئی دوسری زبان نہیں ہوگی۔ تو 20 مارچ 1948 کو جناح نے یونیورسٹی آف ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے پھر کہا کہ پاکستان کی آفیشیل زبان صرف اردو ہوگی اور کوئی دوسری زبان نہیں ہوگی، اور کہا کہ جو کہتا ہے کہ نہیں وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ کمیونسٹ ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ جناح کی اس تقریر پر شیر بنگال فضل الحق جنہوں نے لاہور قرارداد پیش کی تھی، انہوں نے کہا کہ گورنر جنرل کا یہ کام نہیں کہ وہ بتائے کہ ملک کی سرکاری زبان کیا ہوگی، یہ فیصلہ عوام کرے گی۔ 28 مارچ 1948 کو جناح مشرقی پاکستان سے واپس آنے لگے تو انہوں نے ریڈیو پر دوبارہ بیان دیا کہ پاکستان کی آفیشیل زبان صرف اور صرف اردو ہوگی۔ جناح کے اس بیان پر تمام بنگالی لیڈروں نے احتجاج کیا، مگر احتجاج کرنے والوں کو ملک دشمن، غدار اور کمیونسٹ کہا گیا۔ جناح کی موت کے بعد خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے تو لوگوں کو بڑی امید تھی کہ اب بنگالی زبان کو اسٹیٹ لینگویج کا درجہ دیا جائے گا کیونکہ خواجہ ناظم الدین بنگالی لیڈر تھے، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹا۔ خواجہ ناظم الدین نے بھی جناح کی اردو اونلی پالیسی کو جاری رکھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اردو سے چھیڑ چھاڑ کی تو غدار ٹھہرائے جائیں گے۔ خواجہ ناظم الدین نے ایک مزید غلطی یہ کی کہ لیاقت علی خان کی ایڈوائس پر بنگالی زبان کے سکرپٹ کو اردو زبان میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ لیاقت علی خان سمجھتے تھے کہ بنگالی زبان لکھنے میں ہندی سے ملتی جلتی ہے، لہٰذا ہندی ہندوؤں کی زبان ہے، اس لیے بنگالی زبان کے سکرپٹ کو عربی اور فارسی سے مکس کر کے اردو زبان کے سکرپٹ میں تبدیل کیا جائے۔ اس کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ اس پر مشرقی پاکستان میں لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ ان کی رائے تھی کہ اگر آپ ہم پر اردو نافذ کریں گے تو بنگالی زبان میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ فوراً ان پڑھ ہو جائیں گے، وہ سرکاری نوکریاں حاصل نہیں کر سکیں گے، اس لیے بنگالی اچھی خاصی ڈیولپڈ زبان ہے، اس کو برقرار رہنے دیا جائے۔ مگر خواجہ ناظم الدین صرف اردو اور اردو والی بات پر ڈٹے رہے
اور مشرقی پاکستان میں سیکشن 144 نافذ کر دیا۔ سیکشن 144 کا مطلب تھا کہ لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یونیورسٹی آف ڈھاکہ میں 21 فروری 1952 کو تمام طالب علم اور سیاسی رہنما اکٹھے ہو کر احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پولیس ان پر فائر کر دیتی ہے اور 5 طالب علم شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اپنا لینگویج رائٹ مانگ رہے تھے۔ ان شہیدوں کی یاد میں 1963 میں شہید مینار بنایا گیا۔ 1999 کو UNO کے ادارے یونیسکو نے 21 فروری کو مادری زبان کا دن قرار دے دیا۔ اگر 24 مارچ 1948 کو جناح نے یونیورسٹی آف ڈھاکہ میں کہا ہوتا کہ اردو اور بنگالی دونوں پاکستان کی آفیشیل لینگویج ہیں تو کیا مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوتا؟ کتنی عجیب بات ہے کہ جب 1937 میں کانگریس کی حکومت بنی تو کانگریس نے ہندی کو کمپلسری سبجیکٹ قرار دیا تو مسلم لیگ نے احتجاج کیا کہ یہ اردو بولنے والوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، مگر خود اس وزڈم کو پہچاننے میں ناکام رہے۔ سوال یہ ہے کیا ہندی بولنے والا لازمی ہے کہ ہندو ہوگا؟ سوال یہ ہے کیا اردو بولنے والا لازمی ہے کہ صرف مسلمان ہوگا؟ سوال یہ ہے کیا انگریزی بولنے والا لازمی ہے کہ عیسائی ہوگا؟ کئی ملک ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ زبانیں اکثریت میں بولی جاتی ہیں، اس لیے انہوں نے اکثریت میں بولے جانے والی زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دے رکھا ہے۔ انڈیا ہی کی مثال لے لیں، انڈیا میں 22 آفیشیل زبانیں ہیں۔ یہ 22 زبانیں اکثریت کی بولے جانے والی زبانیں ہیں۔